الحمد لله الحمد لله الذي خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته خصوصا على سيدنا ومولانا عبد القادر الجيلي أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری املا رہے آغا سے اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا. آپ لوگوں کے سب کے یاد ہے یہ کلام، مشہور زمانہ کلام اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ سب شریک ہو جائے. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے ہمیں رسوا اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں. اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہمیں. ہم کو محتاج
جو کسی کا نہیں ہونے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. کتنا دیتے ہیں بھائی سرکار, کتنا دیتے ہیں اور کب سے دے رہے ہیں اور کب تک دیتے رہیں گے؟ کوئی سربراہ اگر یہ پوچھ لے کہ بھی سرکار کے خزانے میں کتنا مال ہے, آپ کہہ رہے ہو اعلیٰ حضرت کی زبان میں مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سمجھدار لوگ ہیں نا, ممبئی کے لوگ تو سمجھداری مانے جاتے ہیں. اس کو عربی میں بولا جاتا ہے مدینہ تو ممبئی اقتصادیہ. یہاں تو لوگ آتے ہی کمانے کے لیے. کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں ممبئی جا رہا ہوں ولی بننے کے لیے, کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں ممبئی جا رہا ہوں متقی بننے کے لیے. سب کہتے ہیں یار ممبئی جا رہے ہیں کمانے کے لیے. تو بزنس مین جو ہوتا ہے نا وہ سمجھدار ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. اور اگر میں یہ کہہ دوں گا مانگیں گے مانگے جائیں گے, بن مانگے پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت. سمجھے میرا انداز, سمجھے آپ؟ آدمی کیا پوچھتا ہے, کیا بات ہے بھائی, اگر میں نے دے دیا تو سرکار کی بارگاہ میں جب مانگنے بندہ جاتا ہے تو سرکار علیہ السلام کی شان کیا ہے, نہ لا فرماتے ہیں, لا کا معنی ہوتا ہے نہیں, اور نہ یہ پوچھتے ہیں کہ دے دیا تو اگر مگر کچھ نہیں. ہم نے کہا سرکار علیہ السلام کے یہاں اگر ہے کیوں نہیں اور لا بھی کیوں نہیں ہے؟ بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر اشہد اللہ میں لا نہ ہوتا تو حضور کبھی لا فرماتے ہی نہیں. بس ادھر لا پہتے ہیں سرکار, چونکہ ضرورت ہے, اور ضرورت یہ ہے کہ ایک اللہ کو بتانا ہے, اس لیے زبان سے لا بولنا ہے, ورنہ سرکار نے اس لا کے علاوہ کبھی لا فرمایا ہی نہیں. اگر واقعتاً زندہ ہے تو اظہار زندگی کر دیجیے, ہے نا. ایک ایک بول کے ایک ایک ملا کے کتنا بنتا ہے؟ ارے 2 بنتا ہے نا. تو 11ویں کی پاکیزہ نسبت ہے کہ نہیں؟ بھئی آپ لکھنے میں دیکھیں گے تو 2 ہی تو ہے, ایک ادھر کھڑا ایک ادھر کھڑا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ قاری صاحب آ گئے ہمارے قاری امام صاحب قبلہ نہیں آیا ابھی. میں سوچ رہا تھا اگر وہ ہوتے تو ان کی زبان میں کچھ ایک بات بول دیتا, لیکن اب آپ کو کیا سمجھا, وہ قرات کی زبان میں بولتا ہوں. لفظ غوث ہے نا, غوث غوث ایک لفظ غوث, غین ہے اور سا ہے آخر. غین کا معاملہ یہ ہے کہ قرات کی زبان میں بولا جاتا ہے خصہ ضغط القذ, یہ ایک اصطلاح ہے, اور قرات کی زبان میں اس کو استعلا کہا جاتا ہے. استعلا کا معنی ہوتا ہے اوپر کو چڑھنا, پر ہونا, بلند ہونا. اور سا فحدثہ شخص الشکت, سا کا معنی ہوتا ہے ہمس. ہمس اس کے اندر صفت ہے, ہمس کا معنی ہوتا ہے نرمی برتنا. اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کے نام کو جو لفظ غوث جو عطا کیا گیا, تو غوث کا معنی کیا ہے؟ پہلا ہی لفظ ہے غان, غین, اور غین کے اندر قرات کے اعتبار سے ایک صفت ہے استعلا, اور استعلا کا معنی بلندی حاصل کرنا. پتہ یہ چلا جو بارگاہ غوثیت سے جڑ جاتا ہے ہوتا پست ہے مگر بلند کر دیا جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ اچھا سچ بتانا ایک بات, میں ایک پوچھ رہا ہوں, 11 دن ہو گئے, یہ نقطہ آپ نے سنا, 11 دن سے آپ تقریر سن رہے ہیں, یہ نقطہ کبھی آپ کے ذہن میں آیا یا کسی نے توجہ دلائی؟
نہیں دلائی، میں نے کیوں دلائی ہے؟ اس لیے دلائی ہے کہ قاری صاحب پتہ چلا فن قرات میں جو ہے تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے سوچا لاؤں میں بھی بتا دوں۔ لیکن میں سوچ رہا تھا آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اللہ کا شکر ہے کہ قاری صاحب نے نماز پڑھا کے آپ کو بھی قاری بنا دیا، اس لیے ماحول کا اثر ہے۔ بہرحال سائل نے یہ پوچھا کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لا کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کہا پڑھ لینا سورہ والضحیٰ۔ لا اس لیے نہیں ہے کہ رب نے لا فرمانے سے منع کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب اگر مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں، یعنی لا نہیں فرمانا، دیں گے آپ اس کو۔ یا تو میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، یا آپ سمجھ نہیں پا رہے، یا پھر یہ کہ آپ سمجھ گئے تو بول نہیں پا رہے۔ تین آپشن میں سے ایک آپشن تو لینا پڑے گا آپ کو۔ کیا ہے؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ اگر سمجھ گئے ہو تو اظہار سمجھ تو فرما دیجئے کہ ہم سمجھدار لوگ ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں۔ اب سرکار کی بارگاہ میں مانگنے والا کسی بھی طرح آ سکتا ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے کھانے کے لیے مانگے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی صداقت مانگنے آیا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ لا ورب العرش، جس کو جو ملا اور بڑھتی ہے کونین میں نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ احمدنی اذا مننت علیک مع کلامی، موسیٰ میں نے تجھے اپنا کلیم بنایا، میری تعریف کر۔ سرکار کی شان سمجھنا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ رب نے فرمایا میرے محبوب اے موسیٰ تو میری تعریف کر، میں نے تجھے اپنا کلیم بنایا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكَ بِالْإِيمَانِ بِأَحْمَدَ، میرے محبوب احمد پر ایمان بھی لا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ لَمْ تَقْبَلِ الْإِيمَانَ بِأَحْمَدَ وَلَمْ تُصَدِّقْ، فرمایا موسیٰ اگر تو میرے محبوب پر ایمان نہ لاتا اور اس کی تصدیق نہ کرتا تو سول ما جابرتنی فی داری ولا تنعمت فی جنتی، میری بارگاہ میں تجھے قرب بھی حاصل نہ ہوتا اور جنت کا عیش و آرام بھی نہ ملتا۔ رب کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور آگے میرے رب نے ارشاد فرمایا، سنیے ذرا غور سے سنیے میں کہاں سے لا رہا ہوں، تب آپ کے بات سمجھ میں آئے گی۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت، لا ورب العرش، جس کو جو ملا، جو ملا، اس پر توجہ رکھیے گا، جو ملا۔ رسول کریم علیہ السلام کے لیے رب کہتا ہے سنو موسیٰ، یا موسیٰ من لم یؤمن بأحمد ولم یصدق من جميع المرسلین ولم یستقل کانت حسناته مردودۃ علیہ، فرمایا موسیٰ اگر کوئی بھی رسول میرے محبوب پر ایمان نہ لائے گا، تصدیق نہ کرے گا، اس کی محبت دل میں نہ رکھے گا، اس کی نیکیاں میں قبول ہی نہیں کروں گا۔ فرمایا وَلَا أُدْخِلُ عَلَىٰ قَلْبِهِ نُورَ الْهُدَىٰ، اس کے دل میں ہدایت کا نور بھی داخل نہیں کروں گا۔ وَأَمْحُ اسْمَهُ مِنَ النُّبُوَّةِ، اور نبوت کے رجسٹر سے اس کا نام ہی مٹا دوں۔ یہ ہے بارگاہ مصطفیٰ کا کمال۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں بہت دھیان سے سنیے گا، رزلٹ جب نکلے گا تو پھر دیکھتا ہوں آپ میں کون خاموش رہے گا۔ آگے دیکھیں، آگے رب قدیر نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا یا موسیٰ من آمن بأحمد وصدقہ فاولئک هم الفائزون، فرمایا جو میرے محبوب کی تصدیق کر دے گا، اس پر ایمان لے آئیں گے، یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن کفر بأحمد وکذبہ فأولئک من جميع الخلائق فأولئک هم الخاسرون اولئک هم النادمون اولئک هم الغافلون۔ رب نے فرمایا پوری کائنات میں اگر کوئی بھی میرے محبوب پر ایمان نہیں لائے گا تو سنو جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ گھاٹے میں بھی ہیں، لوث میں ہیں، ضیاءکاری میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ فرمایا وہ شرمندہ ہونے والے ہیں۔
غفلت کا شکار ہے۔ میں نے کہا کتنی بڑی ذات ہے میرے نبی علیہ السلام کی۔ اب آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت غوث اعظم جب کہنے لگے تو فرماتے کلو ولی لہو قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی، فرمایا ہر ولی کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے، عبد القادر جیلانی تمہارے نبی کے زیر قدم ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے مصطفیٰ کے تلے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جا جلوہ زیبا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کو معلوم ہے اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ کیا بولا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی اگر میرے رسول پر ایمان نہ لائے، اس کی تصدیق نہ کرے، وہ سب کیا ہے؟ گھاٹے اور نقصان میں۔ جلدی بولو یار، ہاں گھاٹے اور نقصان میں، ٹھیک۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی کہتے ہیں آئی ڈونٹ ہیو نیڈ یو، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی آوشکتا نہیں رکھتا، مستغنی اس کو کہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ ہر آدمی میرے مصطفیٰ کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اور کس کس کو ضرورت ہے؟ اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سر ہلا کے نہیں، زبان ہلائیے، سبحان اللہ بولیے تاکہ ثواب بھی مل جائے۔ بات سمجھ گئے نا؟ ہے خلیل اللہ کو، خلیل اللہ جانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ اور اگر یہ اتنا سمجھتے ہیں تو پھر ایک بات اور سمجھ لیں تاکہ تھوڑا سا بینیفٹ اور بڑھ جائے، ہے نا؟ سرکار علیہ السلام کے بعد سارے نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا۔ اعلیٰ حضرت کی حکمت دیکھیے، آپ نے حاجت کی بات آئی تو فوراً کیا کس کو ذکر کیا؟ جب حضرت ابراہیم کو ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے نبیوں کو مدینے والی کی ضرورت۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اب بتائیں سرکار علیہ السلام سے رب نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا، مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں، اس کو منع نہیں کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس کو دینا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے میرے مصطفیٰ کتنا مال ہے آپ کے خزانے میں، کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تب حدیث بولی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں انی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں، چابیاں، تالیاں عطا فرما دی۔ پوچھا بولے؟ آگے سرکار نے ارشاد فرمایا واللہ لا انظر الی حوضلان، خدا کی قسم میں اس وقت کسی اور کے نہیں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اگلا جملہ بول دیں، یہ بتاؤ دیتا کون ہے؟ رب ہے معطی، وہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اور دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن، ہما مانے پورا کمپلیٹ، تن مانے باڈی یعنی سر سے لے کر پیر تک تجھے کیا بنایا؟ ہمتن، کرم، سخاوت، جود، فضل بنایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ۔ اب دیکھیے سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ دیتا مجھے ہے، میں کائنات میں بانٹتا۔ اب اگر کوئی بدعقیدہ کہے سرکار کتنا دیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہر دن مل رہا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا، تو اس سے ایک ہی بات پوچھنا، یہ بتانا کہ اللہ کے دینے میں کوئی کمی ہے؟ بولیے۔ اب اگر کوئی سوال کرتا ہے اللہ کے دینے میں
اگر کوئی سوال کرے تو اس سے سوال کرے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی ہے، وہ کہے گا اللہ کے دینے میں کمی نہیں، تو کہنا جب دینے والا رب ہے اس کے دینے میں کمی نہیں ہے تو مصطفیٰ کے بانٹنے میں کیسے کمی ہوگی؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ کی صدا بلند ہو، میں چہرے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ ہاں بھی غوث اعظم اگر ایک وقت میں 70,000 کو دیکھ رہے تھے تقریر کرتے کرتے تو 7-8 لوگوں کو میں بھی دیکھ لوں گا، اللہ کا شکر، غلام تو انہی کا ہوں نا۔ ہاں ایک ساتھ جو 6-7 لوگ بیٹھے ہیں اگر ان میں کوئی سبحان اللہ نہیں بولے گا تو سمجھ میں آ جائے۔ میں زبردستی نیکیاں کروانے کا عادی ہوں، اب پتہ نہیں آپ لوگ مشن میں شریک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن میں زبردستی کرواؤں گا۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ بغیر ہماری قوم پیسہ دے کے گناہ خریدتی ہے، تو میں نے بھی سوچا ہے فری میں زبردستی اس سے نیکیاں کرواؤ، کم سے کم کچھ تو ہلکا ہو معاملہ۔ قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں خاتمہ کر دیتی ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض کا نام سنا ہے؟ قاضی فضیل ابن عیاض کتنے بڑے ڈاکو تھے، رات کو لوگوں کا مال پورا قافلہ لوٹ لیتے اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پڑھتے۔ کسی نے کہا عجیب آدمی ہو، رات کو جو ہے پورا قافلہ لوٹ لیتے ہو اور دن میں بیٹھ کر فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہو۔ کہا تجھے معلوم نہیں، قرآن کہتا ہے اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، نہ جانے رب کب فضل فرما دے اور میرے گناہ معاف ہو جائے۔ آخر رب پر اتنا بڑا فضل فرمایا، ایک دن ہوا یہ کہ آپ جا رہے تھے کسی کی دیوار کود کر کسی سے ملنے کے لیے، قرآن نے کہا یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لرزہ ہو جائے اور ان کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ یہ آیت سنائی دی حضرت فضیل ابن عیاض کو، چل رہے تھے، کان سے آیت ٹکراتی ہے، فوراً دل میں خوف الہی پیدا ہوا، آئے توبہ کی، جس کا جتنا مال لیا تھا واپس کر دیا۔ اب فضیل ابن عیاض ڈاکو نہیں، اپنے وقت کے ولیوں کے سردار بنا دیے۔ تو بھیا میرا یہ مقصد ہے کہ یار کبھی کبھی نیکی زبردستی کرواؤ، ہو سکتا ہے زبردستی ہی عادت پڑ جائے، ہے نا؟ یہ مشن ہے، آپ کے بھی سمجھ میں آ جائے اور آپ بھی زبردستی کرواؤ۔ اس لیے میں نے کل کی جو تقریر کی تھی وہ زبردستی نیکی ہی کروانے کے لیے تھی، کم سے کم اوروں کے اندر بھی میرا جیسا ماحول آ جائے اور میرا جیسا مزاج پیدا ہو جائے، تو پھر آدمی کہنے سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن اس سے سودا نہیں کر سکتا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ پھر یہ کہے کہ بھئی جس کے ہاتھ پہ بکے آؤں میں اس کے ساتھ کبھی غداری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ مجھے کل بھی دیکھتا تھا، آج بھی دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ دیکھتا ہی رہے گا۔ توجہ ہے؟ اب وہ شعر پہ میں بات کر رہا تھا، ہے نا؟ لوگ کہہ رہے تھے 2 گھنٹہ تقریر کرنا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ 1 گھنٹہ اسی میں نہ نکل جائے گا، لیکن غوث پاک کی شان پہ بولوں گا اور بول بھی رہا ہوں۔ قصیدہ غوثیہ آپ نے پڑھا ہے، صرف قصیدہ غوثیہ کے چند اشعار پہ گفتگو ہو جائے تو الحمدللہ 1.5-2 گھنٹہ تو اسی میں چلا جائے۔ شان ایسی ہے نا، اس لیے کہ دیکھیے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی 2-4 بیوٹیز ہوتی ہیں، کچھ وشیشتائیں ہوتی ہیں، ان کو ہم نے بیان کیا، ٹائم بچ گیا، وشیشتائیں ختم ہو گئی۔ یہاں غوث پاک کا عالم کیا ہے؟ مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا ہے، مصطفیٰ کا سایہ ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا روحانی سایہ دیکھنا ہے تو عبد القادر جیلانی کی ذات پاک کو دیکھنا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ ہاں ابھی ایک شعر ہے، کلو ولی لہ قدم، میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو شعر میں نے پڑھا تھا تاکہ شعروں کے سامنے ایک شعر اور پڑھ دیا جائے۔ ہاں اپنے منگتوں کی وہ اب جس کو رکھا ہے وہ بولے گا ضرور دے، اس لیے کہ ہمارا کیا ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، یہ ہمارا مزاج ہے، جس کا کھاتے ہیں اسی کے گن گاتے ہیں۔ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کو
کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ہم کو محتاج کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا، جو میرا ہے اور لا دل بیٹا، دلا بس خوف سے پتاسا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا سہی بھاری۔ حالانکہ مکتا پڑھ دیا تھا لیکن اوپر دونوں شعروں کو آپ ذہن میں رکھیے، پھر ساری خصوصیت سمجھیے۔ ایک ہے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، ایک طرف کیا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا بہت بڑا مسئلہ پھنس جاتا ہے آدمی کا، بڑی پریشانی میں ہوتا ہے، بولے یار کون مدد کرے گا، کون مدد کرے گا، بولے فلاں پرسن دیکھو بہت اسٹرانگ ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، بولے اسی کو لیا۔ اب اس کو لے کے گیا، اس کے سامنے پیش کیا، جس کا وہ مجرم تھا، اس نے کہا ان کو لائے ہو نا، چلو کام ہو گیا تھا۔ سمجھ گیا نا؟ یہ ترتیب ہے بھائی، وسیلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 3 حیثیتیں غوث پاک کی ذکر کی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سرکار کی شفاعت پانا ہے تو امام احمد رضا خان نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں غوث اعظم کو پیش کیا، اور خدا کی بارگاہ سے فضل چاہیے تھا، بخشش چاہیے تھی، تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پیش کیا، اور حضور پاک نے رب کی بارگاہ میں گزارش کی تو سرکار علیہ السلام کو رب نے شفاعت کبریٰ عطا فرمائی۔ اور ذکر فرمائی، اشارہ کیا نبی کی طرف کہ غوث اعظم کو نبی سے کا رشتہ ہے، اور غوث اعظم مجھ پر جو کرم فرماتے میرا غوث اعظم سے کا رشتہ ہے، تو کہنے لگے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، کس کو؟ جو میرا غوث ہے۔ کہا میرا تو غوث ہے لیکن مدینے والے تیرا کون ہے؟ آقا علیہ السلام دوسرے دن غوث اعظم کی پیدائش کے دوسرے دن آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں تشریف لائے، اور یقین مانو مصطفیٰ جس کے خواب میں آ جائے اس کو بلیو کر لینا چاہیے کہ کوئی اور نہیں، مدینے کا تاجدار ہی خواب میں آیا ہے، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے مصطفیٰ ہی کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان کبھی نبی کی شکل میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم نے کہا بھیا جب تمہارے گرو جی نبی کی طرح نہیں ہو سکتے تو تم کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارے پاس تو شکلیں بدلنے کی پاور بھی نہیں ہے، شیطان کے پاس تو پاور ہے نا، وہ شکلیں بدل لیتا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ ہم نے کہا جب گرو جی شکل بدل کے مدینے والے کی طرح نہیں ہو سکتے اور تم تو شکل بدلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہو، پھر کیسے دیتے ہو کہ مصطفیٰ ہم جیسے بشر ہیں؟ یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، لوگوں نے سننا نہیں چاہا، سننا چاہیے بھائی، کنیکشن تو معلوم ہونا چاہیے کس کا کس کے ساتھ ہے۔ تمہارا کنیکشن غوث پاک کے ساتھ ہے، اسی لیے تو مسجد میں چلے آئے۔ اس پر بھی ایک حدیث سناؤں گا، سمجھ میں آئے گا کہ 11ویں تم ہی کیوں منا رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں منا رہے۔ سنا دوں حدیث پاک؟
پہلے بات تو مکمل کرنے دو ادھر کی. سرکار خام میں تشریف لائے اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست غوث آدم کے والد سے کہا ھذا ابنک و ابنی ایضا، یہ تیرا ہی بیٹا نہیں ہے، یہ تو میرا بھی بیٹا ہے. اور جب اتنا کہا تو اعلیٰ حضرت کی نظر سے، اعلیٰ حضرت تو وہ جو سمندر کی گہرائی سے علم نکال رہا ہے، جب پانی کی قسمیں نکالنے پہ آئے تو پانی کی قسمیں نکال کے خود پانی کو بھی پانی پانی کر دیا. وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہنے لگے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا. اب سمجھ گئے آپ؟ اچھا آپ آئے غوث پاک کی محبت ہی میں تو آئے اور کوئی چیز تو نہیں لائی ہے نا. مسجد میں کوئی بزنس تو ہوتا نہیں ہے، دینا ہی پڑتے ہیں، لیے تو جاتے نہیں ہیں. یہی ہوتا ہے، خرچ ہی کیا جا سکتا ہے. یہاں سے کوئی بزنس نہیں کرتا، لیکن کیا بزنس ہے ہمارا؟ ایک روحانی بزنس ہے، وہ ہے محبت غوث اعظم. اب اس میں جو جتنی محنت کر لے گا آگے نکل جائے گا صاحب. کوئی زیادہ ذوق سے سن لے گا تو اس کو زیادہ مل جائے گا. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہنمے منزل ہی نہیں. جو بڑھ کے تھام لے مینا اسی کا ہے. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو بڑھ کے لے گا فیض اسی کو ملے گا، جو ڈھیلا رہ گیا تو تھوڑا سا لے کے چلا جائے گا. لیکن ان کا تھوڑا بھی بہت ہے، بولتے ہیں نا تھوڑا بہت. بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح. ہم نے کہا سنیوں کتنا پاکیزہ مقدر ہے، ہم ہیں قادری غلام. اور دل آبس خوف سے پتا سا، کبھی آندھی آئی ایک پتے کو ہم نے دیکھا، پتا کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. پتے سے بہت کمزور، بہت زیادہ ویکنیس والی ایک چھوٹی سی پنی پڑی ہوئی ہے، تھیلی پولیتھین. اس کا عالم یہ ہے کہ وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر، جہاں جمی ہے وہی جمی ہے. ہم نے کہا اتنی مضبوط ہوا آندھی چلی لیکن یہ پنی گئی نہیں. ہمارے بھائی نے کہا مولانا دیکھتے نہیں، اس کے اوپر ایک بھاری سا پتھر رکھا ہوا ہے. پتہ یہ چلا دنیا کے اندر تیز و تند آندھی آتی رہے، پتا تو ادھر سے ادھر جاتا رہے، لیکن وہ تھیلی پولیتھین نہ ادھر جائے نہ ادھر. پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا اونچا سا اس کے اوپر کیا رکھا ہے؟ مضبوط پتھر رکھا ہے. ہم نے کہا دنیاوی پتھر اگر کسی کو سہارا دے دے تو وہ تباہ نہ ہو سکے. سنیوں ہمارا غوث وہ ہے جو سرکار کی آل ہے. اسی لیے ہم نے کہا پلہ ہلکا ہی صحیح، بھاری ہے بھروسہ تیرا. ہم اپنی ذاتوں پہ بھروسہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے بھی سرکاروں کے. سمجھ میں آئی بات آپ؟ ہاں، یہ سیدی غوث پاک رضی اللہ. اب محبت کس کی ہے؟ غوث کی محبت. بولو. اچھا وہ 11ویں مناتے نہیں اور سنی 11ویں منانے سے تھکتا نہیں. سمجھ گئے؟ وہ 11ویں میں آتا نہیں، یہ 11ویں سے جاتے نہیں. وجہ کیا ہے؟ حدیث سنا دوں؟ پہلے بولو سبحان اللہ. کس کی حدیث ہے؟ رابعہ کون ہے؟ میری اور آپ کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جو میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخیہ کرتے. اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث ذکر فرمائی ہے مطلع القمرین کے اندر. ادھر دیکھیں ذرا، مجھے دیکھیں. حدیث ذکر فرمائی ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس ملنے کے لیے آئے ام المومنین سے. آپ نے خادم سے فرمایا کہ ان سے کہنا کہ انی اجد غمن و کربا، آج میں ذرا ٹینشن میں ہوں، مجھ سے ملاقات نہ کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا خدا کی قسم میں ملاقات کیے بغیر جاؤں گا ہی نہیں. جب آپ نے دیکھا اصرار ہے، ام المومنین نے فرمایا ٹھیک ہے بھیج دو. تو کہا کہ کیا بات ہے ام المومنین؟ فرمایا انی اجدو غمن و کربا و انی مشفقۃ مما اخاف علی. فرمایا آج مجھے قیامت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں سوچ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے اور میں رنج و غم میں مبتلا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. حضور نے فرمایا عائشہ زوجی فی الجنہ. کہا میں نے سرکار سے خود سنا ہے. فرمایا عائشہ جنت میں بھی میری بیوی ہوگی.
اور فرمایا میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نبی کی بیویوں میں کسی ایسی بیوی کو دے ہی نہیں سکتا کہ جس کو اللہ نے جہنمی بنا دیا ہو، اس لیے کہ جب نبی جنت اور جنتی اور جنت کا مالک ہے، اس کی کوئی بیوی کبھی جہنمی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے میری اور آپ کی ماں۔ اب ان کی حدیث ہے، پہلے آپ شخصیت کو دیکھیں، جب لگ جاتا ہے کہ بڑی اسٹرانگ پرسن ہے، مضبوط شخصیت ہے، تو پھر اس کی بات سنتے ہوئے دل میں اور جو ہے کیفیت پیدا ہو۔ اب سنیں ام المومنین عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تمہاری سولز، تمہاری روحیں، تمہاری آتمائیں جو تھی نا، وہ سب ایسی ہی جمع تھی عالم ارواح میں جیسے چھاؤنی میں فوجی جمع ہوتے، ہر ایک کا کوارٹر الگ الگ ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے کمرے۔ فرمایا اس طریقے سے مثال دے کر حضور نے فرمایا کہ اس طرح جمع تھی سب کی روحیں۔ اب آپ اس طرح سب کی روحیں جمع تھی، کیا ہوا اس کے بعد؟ حضور نے فرمایا جو روحیں عالم ارواح میں جمع تھی فما تعارف منہا، جن روحوں کا آپس میں تعلق، کنیکشن، پریچے، تعارف، انٹروڈکشن، جان پہچان ہو گئی، فرمایا ائتلفا، جب وہ دنیا میں جسمانی شکل میں جسم کے ساتھ، باڈی کے ساتھ آئی تو اللہ نے ان میں نفرت پیدا نہیں کی، محبت پیدا فرما دی ہے۔ اب پیچھے والے بھی سمجھ گئے ہوں تو بول دو بھیا نیکیوں کی تمہیں بھی ضرورت ہے، اور اگر زیادہ ہو جائے تو مجھے دے دینا بھیا، میں تو نیکیوں کا محتاج ہوں، فقیر آدمی ہوں، ہے نا۔ لیکن وہ فقیر نہیں ہے جو جھولا اٹھا کے کہیں چلا جائے۔ میں لگیج لے کے چلتا ہوں، جھولا لے کے نہیں چلتا۔ سمجھدار لوگ ہیں تو سمجھا کرے میری بات کو ذرا۔ ہاں، آج میں من کی بات نہیں ہے، اپنے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ من کی بات تو لوگ ہفتے میں ایک بار آ کے کرتے، ہم تو غوث کی بات ہر دن کرتے۔ پیچھے والے ذرا بول تو جاؤ سبحان اللہ یار۔ ایسے بیٹھے وہ پیچھے کہے بیٹھے ہو، اندر جگہ ہے نا۔ چہرہ دکھا دو گے تو اچھا ہے، کوئی ڈیمانڈ تھوڑی ہے تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے۔ جیسی ہے آپ کے اندر، حالانکہ اندر بہت ٹھنڈ بھی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کل کے بالمقابل آج کیا ہے، ٹھنڈ ہے، موسم میں بھی ایک دم تبدیلی آ گئی اندر اندر۔ باہر تو گرمی ہوگی اور ادھر بھی ٹھنڈ ہے، اور ادھر ہمارا حال یہ ہے کہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں۔ ہاں تو اللہ کا شکر ہے، رب نے چاہا تو یہ کیفیت یہاں بھی مل رہی ہے، وہاں بھی مل رہی ہے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں روحیں ایسی جمع تھی جیسے چھاؤنی میں فوجی جمع ہوتے، جن کا آپس میں تعلق ہو گیا۔ اس کا مطلب کنیکشن بہت پرانا ہے غوث اعظم۔ کیا بہت پرانا ہے۔ ہماری روح نے عالم ارواح میں غوث اعظم سے تعلق قائم کر لیا تھا۔ ائتلفا، جب دنیا میں آئے نا تو محبت پیدا کر دی گئی۔ ہم نے کہا تلے طرح ان سے ہی نہیں، ہمارا تعلق، ہماری روح نے ان کی روح سے بھی حاضری کی، ان سے روح سے بھی تعلق اور کنیکشن قائم کیا۔ جن کو زمانہ غوث اعظم کہتا ہے ان سے بھی کیا، جن کو زمانہ خواجہ اعظم کہتا ہے ان سے بھی کیا، جن کو امام اعظم کہتا ہے ان سے بھی کیا، جن کو مجدد اعظم کہتا ہے ان سے بھی کیا، جن کو زمانہ مفتی اعظم کہتا ہے۔ سنیو، یہ ہمارا مقدر ہے۔ اللہ نے نبی بھی نبی اعظم عطا فرمایا ہے، غوث اعظم عطا فرمایا ہے، امام اعظم عطا فرمایا ہے۔ اور آگے بڑھیے گا، الحمدللہ مجدد دیا تو مجدد اعظم دیا، مفتی دیا تو مفتی اعظم دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا کنیکشن ان کی روحوں سے اس وقت ہو چکا تھا، اس لیے دنیا میں آئے تو کبھی 11ویں میں بغداد جا رہے ہیں، 6 میں اجمیر جا رہے ہیں، 25 سفر المظفر میں ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور 7 تاریخ کے موقع پر ان سے تاج الشریعہ میں چلے جاتے ہیں، اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں جایا وہی جاتا ہے جہاں پہلے سے تعلق ہوا کرتا ہے۔ اب اگر بد عقیدہ کہ ہم نہیں جاتے، ہم نے کہا جائے گا کیسے؟
तेरा रखा ही क्या है वहां? बात समझे कि नहीं समझे? इसको क्या हो गया? नजला तो मुझे होना चाहिए, माइक को नजला हो, दम घुटने लगा इसका भाई। आला हजरत ने तो अपने इश्क में डूब के कहा था, क्या कहा था? दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। अब इसको क्या हो गया? लफ्ज गौस इतना भारी है मौलाना, और भाइयों हर एक बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है। समझ में आई बात आपके? हाँ, हर एक बर्दाश्त नहीं कर पाता। और ये सच्ची बात बोल रहा हूं, ये सिर्फ तकरीर का जुमला नहीं है। आज से चंद साल पहले की बात है, ठीक 12वीं शरीफ जुलूस मोहम्मदी के मौके पर मैं तकरीर कर रहा था निजामाबाद की सरजमीन पे। अचानक दो तार बिजली के लड़े और बहुत तेज उनमें टकराव हुआ, और टकराव के बाद ऐसा लगता था कि न जाने कितनों पे गिरेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने एक जुमला बोला, घबराइए नहीं, आज 12वीं शरीफ की खुशी हमें ही थोड़ी है, और खुशी में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। मैंने कहा खुशी जरूर मना रहे हैं, लेकिन नुकसान किसी को नहीं होगा। कायनात जानती है ना मेरे सरकार को, सब जानते हैं, दरो दीवार जानते हैं। अगर दरो दीवार नहीं जानते हैं तो फिर कंकरियों ने कलमा कैसे पढ़ लिया? ये तो वो है, गद्दार नहीं जानते, वफादार तो सब जानते हैं। बात समझे कि नहीं समझे आप? अब जुमले पे जरा गौर करना, अगला रिजल्ट भी तो दे दूं आपको, अगला नतीजा बता दूं ताकि बात क्लियर हो जाए। सरकार ने आगे इरशाद फरमाया, वमा तनकरा मिनहा इख्तलफा, जो रूहें जमा थी, जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं हुआ, जान पहचान नहीं हुई, हुजूर फरमाते हैं जब दुनिया में आए ना तो इख्तलफा, अरे समझ गए ना, यूनिटी नहीं पाई गई, मोहब्बत नहीं है उनमें, इसलिए कि सरकार फरमाते उनकी रूह से आपस में ताल्लुक और रिश्ता कायम ही नहीं किया, और जब नहीं किया ना तो दुनिया में आए वही इख्तिलाफ बाकी रहा। अब अगर कोई बदअकीदा के मैं नहीं जाता अजमेर, मैं नहीं जाता साबरे पाक कलियरी के यहाँ, तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। समझ लेना कि तेरा रिश्ता तो उस वक्त भी नहीं था, आज भी नहीं है, जाता वही है जिसका रिश्ता होता है। और सुनियो, हमारा मुकद्दर ये है, हमने इनसे अपना रिश्ता आलमे अरवा के अंदर जोड़ लिया है। तो जो आलमे अरवा का रिश्ता है, पुराना रिश्ता कहीं तो काम आएगा। कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम कयामत के दिन हर गिरोह को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। हमारे ऊपर कादरी झंडा होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसीलिए तो आला हजरत मचल के कहने लगे, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। अच्छा आप बताओ, समझ में आया? क्या समझ में आया? 11वीं 12वीं ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा? अरे समझे ना, ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11 सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा। शायर ने क्यों कहा? इसलिए कि शायर को पता था इन्हीं का कनेक्शन पुराना। समझ में आई बात आपकी? और जिसका नहीं है वो नहीं करता, और होगा भी नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। बात समझ गए? हाँ, अब आगे बढ़िए जरा। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कहाँ किधर किस एतबार से बयान करूं, हर एतबार से तो मेरा गौस कामिल नजर आता है। आप पढ़ लीजिए जरा, सकालिल हुब्बु का सातिल विसाली फकुलतु लिकुमरति नहबी ताली शरिबतुम फदलती मिन बादि शुक्री वला निलकुम अलुबी वत्तिसाली। ये पता है आपको इस शेर का क्या मतलब है? शरिबतुम फदलती मिन बादि शुक्री वला निलकुम अलुबी वत्तिसाली। इस शेर की तुम का माना है तुमने पिया, फजलती का माना मेरा बचा हुआ, मिन बादि शुक्री का माना है, शुक्र का माना वैसे नशा होता है, लेकिन इससे मुराद वो नशा नहीं जिसको पीने के बाद आदमी डोलता रहे। ये वो नशा है जिसको पीने के बाद में अल्लाह के इश्क में डूबकर बोलता रहे। समझ में आई बात आपके? फरमाया मिन बादि शुक्री, पहले अल्लाह ने जामे मोहब्बत मुझे अता किया, मुझे जब मैंने पी लिया ना तो मेरा बचा हुआ तुम्हें मिल गया। हमने कहा गौसे आदम का बचा हुआ पिया तो कोई हिंदुस्तान का राजा
اپنے وقت کا خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بن گیا، کسی نے پیا تو سیدنا احمد کبیر رفاعی بن گیا، کسی نے پیا تو کوئی اپنے وقت کا حضرت داتا گنج بخش لاہوری بن گیا، کسی نے پیا تو اپنے وقت کا خواجہ نظام الدین اولیاء بن گیا، کسی نے پیا تو قطب الدین بختیار کاکی بنا، اگر کسی نے پیا تو اپنے وقت کا بابا فرید الدین گن شکر بنا، اگر کسی نے پیا تو کوئی مخدوم ماہمی بن گیا، کسی نے پیا تو کوئی اپنے وقت کا مجدد اعظم بن گیا۔ ہم نے کہا سنیو ذرا غور تو کرو، جب غوث اعظم کے بچے ہوئے پینے کا یہ کمال ہے تو عبد القادر جیلانی کی شان کیا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت کا شعر یہ بار بار پڑھتے چلے جاؤ، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتی ہے آنکھیں وہ ہے تلوار۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ایک واقعہ سنا دوں اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس لیے کہ بھیا مجھے تو معلوم ہے کہ میں در اعلیٰ حضرت پکڑے بیٹھا ہوں اور یہیں سے سارے راستے کھل جائیں گے، اور اس سے پہلے میں نے تاج الشریعہ کا دربار پکڑا، اس لیے کہ مجھے بتائے کہ یہاں سے اوپر تک پہنچ جاؤں۔ اچھا تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کوئی عام ذات نہیں تھی بھیا، ممبئی میں آتے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ نہ سمجھتے ہو، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں پر ذہنوں میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے، بولے مولانا احمد رضا خان بڑے مولانا صاحب تھے، ولی تھوڑی تھے۔ ہم نے کہا واہ، عقل پہ تمہاری ہم روئیں کہ ہنسیں۔ ایک بات تو سوچئے یار، اعلیٰ حضرت مجدد ہے نا، اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، مجدد جو ہوتا ہے وہ اپنے وقت کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ اللہ مجدد بناتا ہی اسے ہے جس کو ولایت کا شہنشاہ بنا دیا کرتا ہے، کس کے؟ اپنے زمانے کے، اپنے دور کے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا اگر کسی کے، تو پھر کہ اعلیٰ حضرت ولی ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا میں ایک بات بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت آج کے دور کے تو شاعر تھے نہیں، کہ رات بھر آپ نے وہی للن بھائی نے نعت کلام لکھ لیا، بولے حضور رات بھر آپ کی محبت میں روتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا، نیند ہی نہیں آ رہی ہے اور پوری رات اے سی چلا کے سو رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ایسے شاعر تھوڑی تھے، اعلیٰ حضرت کا کمال کیا تھا؟ کروں کیوں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ تو اتنے مضبوط اعلیٰ حضرت شعر میں جو بولیں گے وہ دل کی آواز ہی تو بولیں گے۔ جب اعلیٰ حضرت تصوف کے اور طریقت کے اس مقام پر پہنچے جہاں پر بندے کے جسم کا الگ الگ پرزہ الگ الگ حصہ ہو جاتا ہے اور سب اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، عشق رسول کا شاہکار بن جاتے، الگ الگ پارٹس آف باڈی، تب اعلیٰ حضرت کہنے لگے ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا، ابھی کیا ہوا خدایا۔ اب آگے جب اعلیٰ حضرت کا دل مل گیا تو لوگ کیا کہنے لگے؟ ارے اے رضا تیرے دل کو پتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ کہاں بات چل رہی تھی؟ شریب تم فضلتی، تم نے میرا بچا ہوا پیا۔ بچا ہوا پینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے تمہارا بھی سردار۔ اچھا تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں، دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی جنرل پرسن ہے، عام بندہ ہے، اس عام بندے سے تھوڑا سا مرتبہ بڑھ گیا حافظ جی کا۔ حضرت عبد الرحمن تفسونجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میاں یہ گدڑی جو پھینک دی ہے اس کو پہن کیوں نہیں لیتے؟ حضرت سیدی احمد یا علی انہوں نے کہا کہ فقیر جو ایک بار گدڑی اتار دیتا ہے دوبارہ پہنتا ہی نہیں ہے۔ اونچا بولو دوبارہ، اور واپس بولو، پہنتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن تفسونجی نے کہا اچھا اب ان کی گدڑی جو تھی نا وہ نیچے پھینک دی تھی، گدڑی تو پہن نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے 12 دن کی دوری پر ان کا گھر تھا، ایسے ہاتھ بڑھایا، بیوی کا نام فاطمہ تھا، کہنے لگے بیوی فاطمہ میری گدڑی دے کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے ادھر سے ہاتھ بڑھا دیا، ادھر سے انہوں نے ہاتھ بڑھایا، گدڑی لے لی۔ اب عبد الرحمن تفسونجی اور حیرت میں پڑ گئے۔ اب شان غوث اعظم سمجھیے گا، لاسٹ اینڈ فائنل سینٹنس آپ تک پہنچا رہا ہوں، آخری جملہ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ چونکہ بات کیا تھی کہ میرا مقام ولیوں میں ایسے ہے جیسے سارس پرندہ، یعنی میں سارے ولیوں کا سردار ہوں۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری زندگی کے ساتھ تھے تو ولیوں کے سردار وہ، آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔
اب عبد الرحمان تفسونجی کا جملہ سن کر حضرت سیدی احمد کا دماغ ایک دم جو ہے پلٹ جاتا ہے اور جلال میں آ جاتے ہیں. کتنی کرامتیں دکھائی؟ 2 کرامتیں. ایک تو ان کے جسم کے رونگٹے رونگٹے پر اللہ کی رحمت کے جلوے نظر آ رہے، اور دوسری کرامت یہ ہے کہ 12 دن کی دوری پر گھر کا ہاتھ بڑھایا، ادھر سے بیوی نے ہاتھ بڑھایا، گدڑی آئی پہن لی. حضرت عبد الرحمان تفسونجی سے اب رکا نہیں گیا، کہنے لگے بتاؤ تو صحیح تمہارے پیر کا نام کیا ہے؟ تب آپ نے مچل کر کہا یہی تو میں ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ تم ولیوں کے سردار کیسے ہو. آپ نے کہا میرے پیر کا نام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی. جب ان کے گدا شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا سمجھ گئے. اب میں نے ایک جملہ بولا تھا، شربتم فضلتی، میرا بچا ہوا تم نے. شربتم فضلتی، میرا بچا ہوا تم نے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پھر سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید سیدی احمد نے جب یہ کرامت دکھا دی، اس کے بعد عبد الرحمان تفسونجی نے اپنے 2 مرید بھیجے. کہاں؟ بغداد شریف کی طرف، اور کہا جاؤ عبد القادر جیلانی سے کہنا 12 سال ہو گئے، 12 سال سے برابر میں خدا کی بارگاہ میں اس کے قرب خاص میں جاتا ہوں، لیکن 12 سال میں تم سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. اسے آپ کہو 20 سال سے جا رہا ہوں درگاہ اعلیٰ حضرت پر، مفتی صاحب میں نے کبھی آپ کو دیکھا ہی نہیں. میں نے کہا دیکھو گے کیسے؟ 12 کلومیٹر دور رہتا ہوں یا 10 کلومیٹر دور رہتا ہوں. بات سمجھ گیا نا؟ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ادھر سے عبد الرحمان تفسونجی نے 2 مرید بھیج دیے، ادھر سے غوث اعظم کو نظر نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے بھی اپنے 2 مرید بھیجے. فرمایا تفسون سے 2 بندے آ رہے ہیں نا، ان کو راستے میں ملے، پکڑ کے ادھر مت آنے دینا، ان کو پکڑ کے سیدھے ان کے پیر کے پاس لے جانا. عبد الرحمان تفسونجی کے پاس لے گئے. کہا حضور کہنا کیا ہے؟ فرمایا ان کے سوال کا جواب دے دینا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 12 سال سے قرب الہی میں جا رہا ہوں. یہ حضرات اولیاء اللہ کی خاص بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں نا، تو قرب الہی اسی کو بولا جاتا ہے. تو فرمایا انہوں نے کہا کہ 12 سال سے جا رہا ہوں، اس کا جواب دے دینا. اب جواب سننا بھائی. ہاں سب لوگ ذرا اپنے کپڑے اپڑے بعد میں ٹھیک کر لینا، نیچے بعد میں دیکھ لینا، پہلے مجھے دیکھو دھیان سے. ہاتھ بھی آپ کے ہیں، داڑھی بھی آپ کی ہے، چہرہ بھی آپ کا. گھر جا کے جتنا چاہے کھجائیں، جتنا چاہے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے، وہ آپ کو اختیار ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر کے لیے میری طرف توجہ کریں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارشاد فرمایا ان سے کہنا کوئی آنگن میں بیٹھنے والا دالان میں بیٹھنے والے کو دیکھتا ہے. اگر آپ لوگ آنگن اور دالان سمجھتے ہو تو میں سمجھ میں آئے. بمبئی میں تو دالان دیکھنے نہیں ملتے، نہ آنگن دیکھنے ملتے، کوٹھا ہی کوٹھا لگتا ہے، یعنی پرسنل کمرہ ہی لگتا ہے، سب بیڈ روم ہی لگتے ہیں. جگہ کا بڑا مسئلہ ہے نا یہاں پر. بہرحال تو کیا کہا کہ کوئی آنگن میں بیٹھنے والا دالان میں بیٹھنے والے کو دیکھتا ہے. جیسے یہ مسجد ہے، یہ اس کا باہر والا حصہ جو ہے وہ ہے آنگن، جس کو صحن مسجد کہا جاتا ہے، اور یہ بیچ والا حصہ یہ ہے دالان، اور یہ کیا ہے؟ اس کو اردو زبان میں کوٹھا ہے. ادھر کسی دوسری طرف ذہن نہ لے کے جائیے، اردو زبان کی بات کر رہا ہوں میں. اس کو کوٹھا یعنی پرسنل کمرہ، اور اس کے اندر بھی اگر کوئی ایک کمرہ بناؤ تو اس کو اردو میں نہا خانہ خاص بولا جاتا ہے، یعنی پرسنل روم کہا جاتا ہے اس کو. رسول کریم علیہ السلام کے لاڈلے سیدی غوث پاک فرماتے ان سے جا کے کہنا کوئی آنگن میں بیٹھنے والا دالان میں بیٹھنے والے کو نہیں دیکھتا، دالان میں بیٹھنے والا خاص کمرے میں بیٹھنے والے کو نہیں دیکھتا، خاص کمرے میں بیٹھنے والا اس سے بھی زیادہ خاص کمرے میں بیٹھنے والے کو نہیں دیکھتا. کہنا ان سے جا کے بتا دینا تم بھی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہو، میں بھی جاتا ہوں، مگر فرق یہ ہے تمہیں بیٹھنے کے لیے آنگن ملتا ہے، عبد القادر جیلانی کو نہا خانہ خاص عطا کر دیا جاتا. انہوں نے کہا کہ حضور اگر پروف مانگے تو فرمایا ان سے کہہ دینا پروف چاہیے تو سنو عبد القادر جیلانی کا کمال دیکھو. فرمایا ان سے کہنا عبد الرحمان جس رات اللہ نے تمہیں ولی بنایا تھا اس رات 12,000 لوگوں کو اللہ نے ولایت دی تھی. بہت بنتے ہیں ولی،
اب ایسا مت سمجھنا کہ اس وقت ولی نہیں ہے، زندوں کی بات کر رہا ہوں میں. مجھے بولے یہ تو زندہ ولی ہے، ابھی مردہ ولی کون ہوتا ہے؟ ہاں لیکن اب تم لوگوں نے معیار بنا لیا ہے، کوئی اگر کوٹری کے اندر 20 سال سے 5 سال سے بند ہے اور اس کے بعد میں ڈھونگی بنا ہوا ہے تو اس کو بھی پرکھنا بہت ضروری ہے. ولی نہ ولی می شناست، ولی کو ولی پہچانتا، ولی کو ولی پہچانتا، ہر ایک نہیں پہچانتا. ہم تو ظاہری بھی ہیں، ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میاں کہ جس کو ہم پاگل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ولی ہوتا ہے. تو ہمارا معیار بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت ارباز ابن ساریہ ایک بار جنگل میں تشریف لے گئے، ایک جنازہ پڑا تھا. فرمایا دیکھا کہ ساری صفیں لگی ہوئی ہیں، کوئی امام کا پتہ ہی نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھائے گا کون؟ اتنے میں ایک بزرگ آئے، چہرے پہ نقاب پڑا تھا، چھپا ہوا تھا، آئے مصلی پہ چڑھے، آئے چہرے سے کپڑا ہٹایا، نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے جانے لگے، ارباد ابن ساریہ نے ہاتھ پکڑ لیا، بولے رخ تو دکھا دو. کہتے ہیں جب چہرہ دیکھا تو میں حیرت میں پڑ گیا، ارے یار یہ تو میرے محلے کا وہ پاگل آدمی ہے جس کو بچے کنکری مارتے ہیں اور کہتے ہیں پاگل ہے پاگل، لیکن آج پتا چلا یہ تو اس دور کے ولیوں کا سردار ہے. فرمایا تھوڑی دیر کے اندر آسمان سے منقار چوچ والے پرندے آئے، اس کا جس کا جنازہ پڑھایا تھا جنازہ اٹھا کے آسمان میں لے گئے. انہوں نے پاس والے سے پوچھا، وہ بھی ولی تھے، کہنے لگے یہ جنازہ کہاں گیا؟ کہا تمہیں پتا نہیں کہ اللہ والوں کے جنازے زمین میں نہیں آسمان میں چلے جاتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی تقریر میں واقعہ ذکر کیا، الخطبات الرضویہ کے نام سے جو اعلیٰ حضرت کی تقریریں جمع کی ہے مفتی شعیب صاحب علیہ الرحمٰن نے، اور انہوں نے حضرت حیات اعلیٰ حضرت ملک العلماء ظفر الدین بہاری کی کتاب سے نکالی ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ رب العزت نے حضرات اولیاء کا وہ مقام رکھا. بہرحال انہوں نے کہا کہ جس رات تمہیں اللہ نے ولی بنایا تھا اس رات 2 4 نہیں، کتنے ہزار؟ 12ویں شریف کی نسبت ہے نا یار، صدقہ بھی تو اسی کا ہے. تو کہا 12,000 ولی بنائے تھے، 12,000. لیکن سنو، عبد الرحمن تفسون جی سے کہنا، عبد القادر کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ نے تمہیں جو جوڑا ولایت کا عطا فرمایا تھا نا، اس جوڑے کا رنگ ہرا تھا اور اس پر سونے کے پانی سے قل هو اللہ احد لکھی ہوئی تھی. جب مریدین نے جا کر عبد الرحمن تفسون جی کو پروف کے طور پر یہ سنایا تو عبد الرحمن تفسون جی کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا. آپ نے فرمایا قد صدق الشیخ عبد القادر الجیلانی وہو سلطان الوقت. آپ فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی سچ کہہ رہے ہیں، میں نے بھی مان لیا عبد القادر جیلانی میرے بھی سردار ہے، ولیوں کے بھی سردار ہے. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. شریف تم فضلتی من بعد سکری. وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، بڑی آسانی سے حضرت کا پروگرام بغداد شریف میں چل رہا ہے. ہاں مخدوم زادہ بغداد شریف میں پروگرام کر رہا ہے، خادم ممبئی میں پروگرام کر رہا ہے. یہ تو مقدر کی بات ہے. کسی کو یہاں غوث پاک کی شان بیان کرنے کی توفیق مل گئی، کوئی خود بارگاہ غوثیت میں بیٹھ کے شان بیان کر رہا ہے. بات سمجھ گئے؟ اچھا جیسے اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے، کتنا بڑا عرس ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے نا. خواجہ پاک کا دیکھو کتنا بڑا ہوتا ہے. غوث پاک کا اتنا بڑا کیوں نہیں ہوتا بغداد شریف میں؟ بتائیں. اصل میں جہاں اعلیٰ حضرت تشریف فرما ہے وہاں اعلیٰ حضرت کے پیر نہیں ہے. خواجہ پاک جہاں دفن ہے وہاں ان کے برابر میں ان کے پیر، غوث پاک کے برابر میں پیر بھی ہیں، ان کے پیر بھی ہیں، دادا پیر بھی ہیں، لکڑ دادا پیر بھی ہیں، ان کے اوپر والے بھی ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ یہ بارگاہ غوثیت ہے جو اپنے بڑوں کا بھی ادب رکھتی ہے. بات سمجھے نا آپ، حکمتیں ہیں. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سمجھنا ہے تو ایک بات اور سنو. ولیوں کی 5 قسمیں، کتنی؟ پنجتن ہمارے ہیں. ولیوں کی قسمیں بھی کتنی ہیں؟ اعلیٰ حضرت اپنی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں امام عبد الوہاب شارانی کے حوالے سے، ان اکبر الاولیاء بعد الصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین القطب ثم الامامان ثم الافراد ثم الاوتاد ثم الابدال. توجہ فرمانا، رسول کریم علیہ السلام کی امت میں حضرات اولیاء 5 قسموں پر ہیں.
آپ فرماتے ہیں امام عبد الوہاب شرانی سب سے بڑا مقام غوث اور قطب کا ہوتا ہے، اس سے بڑا مقام امامان کا ہوتا ہے، اس سے بڑا مقام جو ہے افراد کا ہوتا ہے، اس کے بعد مقام افراد کا ہوتا ہے، اس کے بعد مقام اوتاد کا ہوتا ہے، اس کے بعد مقام جو ہوتا ہے وہ ابدال کا ہوتا ہے۔ کس کا؟ سب سے اوپر کس کا ہے؟ غوث کا۔ پھر ہے وزیرین، 2 وزیر ہوتے ہیں ہر غوث کے، پوچھا بولو، ہر غوث کے 2 وزیر ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا ہر دور میں غوث ہوتا ہے؟ فرمایا بغیر غوث کے دنیا قائم ہی نہیں رہ سکے گی۔ اور ہر غوث کے کتنے وزیر ہوتے ہیں؟ 2 وزیر ہوتے ہیں۔ اور جب ہر غوث کے 2 وزیر ہوتے ہیں تو سنیے، ابو بکر صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کی امت کے سب سے پہلے غوث اعظم ہیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ مصطفیٰ کی امت میں سب سے پہلے غوث اعظم کون؟ غوث اعظم کا نام غوث اعظم تھوڑی ہے، نام تو عبد القادر جیلانی ہے۔ غوث تو ایک منصب اور عہدہ ہے، پد ہے، جو اس منصب پہ آتا ہے اس کو غوث کہا جاتا ہے۔ سرکار کی اولاد سرکار علیہ السلام کی امت میں سب سے پہلا غوث اعظم کون ہے؟ جلدی بولیے یار، سب سے پہلا غوث اعظم ابو بکر صدیق اکبر۔ اب ذرا چلے، ہر غوث کے کتنے وزیر ہوتے ہیں؟ 2 وزیر ہوتے ہیں۔ تو جب ابو بکر صدیق اکبر غوث بنائے گئے تو ان کے 2 وزیر کون تھے؟ پہلے وزیر کا نام عمر ہے، دوسرے کا نام عثمان ہے۔ ابو بکر صدیق اکبر دنیا سے گئے، ان کے بعد حضرت عمر غوث بنے، غوث اعظم جو وہ بن گئے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے بھی 2 وزیر ہوں گے۔ پہلے وزیر کا نام عثمان ہے، دوسرے کا نام علی ہے۔ جب عثمان غنی اس منصب پر آئے تو پہلے وزیر حضرت مولا کائنات بنے اور دوسرے وزیر حضرت امام حسن مجتبی بنے۔ اور جب مولا کائنات غوثیت کبریٰ پر آئے تو اللہ رب العزت نے ان کا پہلا وزیر امام حسن مجتبی کو بنا دیا ہے، دوسرا امام حسین کو بنایا۔ اور جب امام حسن مجتبی آئے تو پہلا غوث پہلا وزیر سیدنا امام حسن مجتبی کو بنایا، امام حسین کو بنایا گیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین آ گئے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سنیو، اگر کوئی پوچھے مصطفیٰ کی امت میں پہلا غوث اعظم کون ہے تو بڑے فخر سے کہنا ان کا پہلا غوث اعظم ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ اور جب پوچھا جائے مصطفیٰ کی اولاد میں، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے لکھ رہا ہوں، کتاب بول رہا ہوں، کتاب کا نام ہے فضیلت غوث اعظم، عربی میں ہے طرد الافائی انہما حادب نفار رفائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام شترونی کے حوالے سے کہ جب حضرت امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو دنیاوی خلافت آپ نے ان کو دے دی۔ رب کی بارگاہ سے آپ کو یہ تمغہ اور تحفہ ملا کہ حسن، ہم تجھے غوثیت کبریٰ عطا کر کے مصطفیٰ کی اولاد میں سب سے پہلا غوث اعظم بنا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ہے پہلے غوث اعظم، یہ غوث اول ہے، غوث اوسط، خاتم الاقطاب۔ فرمایا پہلے غوث اعظم سرکار کی اولاد میں بولو کون؟ اور غوث اعظم جو ہے عبد القادر جیلانی، ان کو غوث اعظم اوسط کہا جاتا ہے، اور خاتم الاقطاب بن کر سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اسی لیے تو علامہ محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا کہ بڑی غوثیت، دیکھیے ایک غوث کا نائب ہوتا اور ایک بڑا غوث ہوتا، فرمایا اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں غوثیت کبریٰ۔ یہ غوثیت کبریٰ اللہ نے مصطفیٰ کی اولاد میں رکھی۔ اب سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ تو پہلا مرتبہ کس کا ہے غوث کا؟ جلدی بولے کس کا؟ پھر ہے وزیروں کا، 2 وزیروں کا، جلدی بولے کس کا؟ تیسرا پھر افراد، افراد بھی ایک کوالٹی ہے، قسم ہے، ایک نوع، ایک کائنڈ ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ اوتاد، اور 5واں ہے ابدال۔ چلو ہم غوث اعظم غوث کی بات نہیں کرتے، ابھی 5ویں جو قسم ہے ابدال اس کی بات کر لیتے۔ سرکار فرماتے الابدال فی امتی 30 بہم تقوم الارض وبہم ترزقون وبہم تمطرون۔ سرکار ارشاد فرماتے میری امت میں 30 ابدال ہیں۔ کتنے ہیں؟
30 ابدال ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سمجھنا. سرکار نے فرمایا میری امت کے اندر 30 ابدال ہے. اے میرے آقا ان ابدال کا کرم کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا بہم تقوم الارض. یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا للایت المصطفیٰ بدافع البلا نابی کتاب کے اندر آپ نے ذکر فرمائی ہے. سرکار نے فرمایا میری امت کے اندر 30 ابدال ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ ابدال اللہ نے اس لیے رکھے ہیں بہم تقوم الارض وبہم ترزقون وبہم تمترون. فرمایا انہی ابدال کے صدقے میں اگر تمہاری زمین بچی ہے تو ان کے صدقے میں, تمہیں روزی ملتی ہے تو ان کے صدقے میں, تم پر بارش اترتی ہے تو ان کے صدقے میں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے حضرات اولیاء کے مزارات کو مٹی کا ڈھیر بتانے والے ان وہابی بدعقیدہ لوگوں کے لیے کہا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے ملک عجب کھانے غرانے والے. اب ابدال کا اتنا بڑا مقام, ابدال سے بڑا مقام اوتاد, اوتاد سے بڑا مقام افراد, افراد سے بڑا مقام وزیر, اور وزیر سے بڑا مقام قطب کا ہوتا ہے. غوث اعظم نے کیا کہا وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا وَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ عَالِي. حضرت غوث اعظم نے یہ نہیں کہا کہ میں ابدال سے بڑا ہوں, یہ نہیں کہا کہ میں اوتاد سے بڑا ہوں, افراد سے بڑا ہوں, یہ نہیں کہا وزیروں سے بڑا ہوں, یہ نہیں کہا, بلکہ آپ نے کیا فرمایا ابدال سے بھی بڑا مرتبہ کس کا؟ اوتاد کا. اوتاد سے بڑا مقام افراد کا, افراد سے بڑا مقام وزیر کا, وزیر سے بڑا مقام قطب اور غوث کا ہوتا ہے. غوث فرما رہے اللہ نے مجھے غوثوں کا بھی غوث بنا کر کے بھیجا ہے. فرمایا میری ہر بڑے سے بڑے آدمی کے یہاں چلتی ہے. اسی لیے تو غوث اعظم کہتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی. مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ میرا رب ہے اور میرے رب نے مجھے بلندی عطا فرمائی ہے, جو میں نے چاہا رب نے مجھے عطا کر دیا. اب یار مرید سوچنے لگا کہاں نہ ڈرے بھیا, ہم تو محلے میں رہتے ہیں, سباسد کہتا نہ ڈرنا, تو محلے کی حد تک ہی نہیں ڈریں گے. محلے کے دوسرے محلے میں گئے تو بولے بھیا میں گارنٹی نہیں لے سکتا, وہ میرا علاقہ ہی نہیں ہے. اس کے آگے تھوڑے بڑھیں گے تو اگر ایم اے ہے تو ایم ایل اے ہے تو اس نے کہا بھیا اپنے اتنا اتنا حصہ ہے. ایم ایل اے کے بعد میں ایم پی آ گیا تو بولے اپنا اور دائرہ بڑا ہو گیا. مکھ منتری آ گیا, بولے پورا صوبہ اپنا ہے, نو ٹینشن, ڈرنے کی ضرورت نہیں. پردھان منتری بولا پورا ملک اپنا ہے. ہم نے کہا یار دوسرے ملک چلے جائے تو بولے بھیا میری کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہر ایک کا دائرہ محدود ہے, لمیٹیڈ ہے, اس کے اندر ایک حد مقرر کر دی گئی ہے. غوث اعظم نے کہا مریدی لا تقم, میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. مرید نے سوچا حضور محلے میں نہ ڈرو یا بمبئی میں نہ ڈرو یا دنیا میں نہ ڈرو, کہاں نہ ڈرو, کچھ دائرہ تو پتا چلے. تو غوث اعظم کا دوسرا شعر پڑھے, فرمایا تبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادت قد بدالی. کہا تو ڈرتا کیوں ہے, تیرے غوث کی شان تو یہ ہے ان کا دنکا زمین میں بھی بجتا ہے, آسمان میں بھی بجا کرتا ہے. نہیں بات آپ کو یہ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. امام صاحب قبلہ توجہ ہے. ہاں بس میں آخری بات عرض کر دے رہا ہوں, کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ وقت بھی نہیں دے پاتے ہیں, اور اگر وہ نہیں دے پاتے ہیں تو میں بھی کون سا ایسے فری بیٹھا ہوں کہ آپ کو زیادہ وقت دوں گا. سب چل ہی رہا ہے, اسی وقت سے چل رہا ہے جب سے میں آیا ہوں. ہمارے یہاں 8 بجے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے, نہیں تو اس وقت جس کو بلایا اس کا اصول چلے گا, آپ کا نہیں چلے گا. توجہ ہے, محبت سے ذرا بول جاؤ سبحان اللہ. اچھا تمہیں قادری ہونے پہ ناز ہے؟ کیوں ناز ہے بھائی؟ کوئی سوال کر لے کیوں ناز ہے؟ باتیں تو بہت ساری ہیں. غوث اعظم پہ تو میں ہر سال بول ہی رہا ہوں, کتابیں بھی پڑھتا ہوں, بولتا بھی ہوں, لیکن آؤ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سرکار سیدنا صلاح الدین ایوبی کا نام سنا, یہ بیت المقدس کی جو فتح و نصرت حاصل ہوئی تھی وہ بھی صدقہ غوث پاک کا ہے, اور پھر انشاءاللہ ملے گا صدقہ غوث پاک کا. اس لیے کہ وہ نبیوں کی زمین ہے. نبیوں کا مقام تو بہت بڑا بلند و بالا ہے, لیکن فیض بھی پہنچتا ہے نا ولیوں کا. توجہ ہے نا.
حضرت صلاح الدین ایوبی کس علاقے کے تھے؟ کردستان علاقے کے تھے، کردستان. اور یہ واقعہ کس نے ذکر کیا ہے؟ سیدنا احمد کبیر رفاعی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو میں اب مجھے اور بھی باتیں یاد آنے لگی. ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں، سرکار زندہ ہے نا قبر میں، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، لیکن یہ عقیدہ ہمیں ہمارے باپ سے ہی نہیں ملا، یہ عقیدہ تو ابو بکر صدیق اکبر سے ملا. انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت ملا جامی علیہ الرحمہ اپنی کتاب جس کا نام شواہد النبوہ ہے غالباً، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق اکبر کے انتقال کا وقت قریب آیا نا تو لوگوں سے کہا میرے جنازے کو تیار کر کے مصطفیٰ کی چوکھٹ کے قریب رکھ دینا، در مصطفیٰ پہ لے جانا، حضور سے اجازت مانگنا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے اندر داخل کر دینا ورنہ عام قبرستان جنت البقیع میں لے جانا. ہم نے کہا ابو بکر آپ کے اس جملے نے، وصیت نے ہمارے ایمان عقیدے کو زندگی عطا کر دی. اب بتا دیا ہے کہ ہمارا عقیدہ جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا ہے وہ عقیدہ ابو بکر سے ملتا ہے. آپ نے کیا کہا؟ اگر اندر سے اجازت مل جائے. اس کا مطلب یہ ہے ابو بکر مانتے تھے کہ جو اجازت دے گا وہ اپنی قبر میں تشریف فرما ہے، زندہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھو، آپ فرماتی ہیں، سنو، آپ کہتی ہیں کنت ادخل بیت الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی واضع ثوبی. حدیث سے پڑھا کرو تو دھیان دیا کرو، سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن حدیث عربی میں ہے. سرکار فرماتے عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو. ایک وجہ یہ ہے کہ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، سارے جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار کو قبر میں دفن کر دیا گیا، میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق اکبر بھی دفن ہو گئے. فرماتی ہے میرا عالم یہ تھا کہ میں آتی تھی وَإِنَّمَا وَاضِعٌ ثَوْبِي، پردہ اوڑھ کے نہیں آتی، چادروں میں لپٹ کے نہیں آتی، بلکہ میں کہتی وَأَقْوَانَ أَقُولُ، اور میں کہتی إِنَّمَا هَذَا زَوْجِي وَأَبِي، پردہ کروں تو کروں کس سے؟ ایک طرف شوہر آرام کر رہے، ایک طرف باپ آرام کر رہے. ندیم بھائی مسکراہٹ ہونا چاہیے، جلال والے چہرے مجھے پسند نہیں ہوتے، جمال والے چہرے پسند ہیں. جب میں جمال میں ہو تو تم بھی جمال میں ہو. جلال دکھانا ہے تو ان کو دکھائیے جو جلال کے حقدار ہیں، میں تو جمال کا حقدار ہوں. ہاں توجہ فرمائیے گا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ولما دفن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فواللہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیا من عمر. فرماتے جب عمر کو سرکار کے برابر میں میری اجازت کے بعد، چونکہ کمرہ انہی کا تھا نا، حجرہ انہی کا تھا، فرماتی ہے جب دفن کر دیا گیا، قسم خدا کی، قسم کھا کر میری ماں کہہ رہی ہے، قسم خدا کی، اس کے بعد عائشہ کبھی بھی داخل نہیں ہوئی. جب داخل ہوتی تھی چادروں میں لپٹ کے جاتی تھی. میں نے کہا ماں عمر تو قبر میں چلے گئے پھر بھی چادروں میں لپٹ کر، فرماتی حیا من عمر، مجھے عمر سے شرم آتی ہے. آپ نے جملہ بول کے سمجھا دیا کہ شرم مردے سے نہیں زندے سے کی جاتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ ہمیں جب حضرت عمر زندہ ہے تو یار ابو بکر بھی زندہ ہے اور ان کے سردار بھی زندہ ہے. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے محبوب رب عرش ہے سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. اچھا اس سال تو کچھ ہوا ہے، ورنہ تو رافضی نہیں جاتا ہے، کبھی جاتا ہے مدینہ شریف نہیں؟ اگر کسی کی ملاقات ہوئی ہو کسی رافضی سے تو بتائے. میرا تو تجربہ یہی کہ نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا ہے؟ ابھی وہ جائے گا بھی کیسے؟ نام آتی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. جن سے چڑ ہے نا، سرکار نے ان کو اور اپنے بغل میں، اپنے بازو میں اور اپنے پہلو میں تشریف، اپنے پہلو میں جگہ دے دی ہے. اب جگہ دے دی ہے اور جگہ دینے کے بعد گویا زبان حال سے یہی کہا جا رہا ہے میری بارگاہ میں وہی آئے گا جو میرے یاروں کو مانتا چلا جائے گا. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ہاں. اور حضرت ابوبکر صدیق اکبر یاد رکھنا سارے سیدوں کے نانا ہے. تاریخ پڑھ لیجیے، وقت میرے پاس ہے نہیں، بس میں اتنا
लंबी चौड़ी गुफ्तगू करूं, किताब का नाम बता देता हूं, तफरीउल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर को पढ़ लें, और थोड़ा सा तफरीउल खातिर अल फातिर, इसमें जो नसब बयान किया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा के लिए जो आपने शजरा बयान किया है, वो शजरा पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अबे तुम अपने आप को सैयद कहते हो, अबू बकर सिद्दीक अकबर की खिलाफत का इनकार करते हो, शर्म नहीं आती? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछो तो सही, तुम्हारे नाना कहा किसको जाता है? बात समझ गए ना? इधर से जब सिलसिला मिलाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में जो हजरत इमाम हसन मुसन्ना है, उनकी बात मैं कर रहा था, वो बात जहन से निकल गई। उनसे पूछिए कि सैयदों के नाना का नाम है क्या, तब समझ में आएगा कि अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो एक तरफ तो तुम मोहब्बत का दावा करो मुस्तफा की औलाद से, इमाम हसन मुसन्ना को पढ़िए आप और आगे बढ़िए, तब आपको पूरी तरीके से तारीख मालूम हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जितने भी मुस्तफा की आल गुजरी है, सबने अबू बकर ही को पहला खलीफा माना, पहला खलीफा उन्होंने सबने इन्हीं को माना है। और जब इनसे मोहब्बत का दावा है तो तुम भी इनकी मोहब्बत में वही अकीदा रखो जो इनका था। बहरहाल हजरत आयशा सिद्दीका ने क्या कहा कि मुझे हया आती है। हया किससे आती है, जिंदे से कि मुर्दे से? मोहल्ले से कोई औरत गुजर रही है, गली में से उसने देखा हमारे मोहल्ले के लल्लन चच्चा आ रहे हैं और उनसे सारी औरतें डरती हैं, तो सबसे पहले पर्दा डाल देगी चेहरे पे कि क्या हुआ, बोले लल्लन चच्चा आ रहे हैं, उनसे हया आती है। बोलो ना, होता है ना, मिसाल दी है मैंने आपको समझाने के लिए। अब्दुल रहमान चचा आ रहे हैं, अब्दुल गफूर चचा आ रहे हैं। कुछ ऐसे मर्द होते हैं कि जिनसे मोहल्ले की सारी औरतें पर्दा भी करती है, डरती भी है, इज्जत और वकार रखती है। तो अब आप जाहिर में जरा गौर कीजिए, बिला तशबीह और तमसील उसने हया की क्यों? इसलिए कि उसको पता है सामने वाला कोई मुर्दा नहीं आ रहा है, जिंदा आ रहा है। बिला तशबीह और तमसील हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत उमर से हया करके बता दिया कि उमर कब्र में जिंदा है। अब यही अकीदा आगे बढ़ा तो गौसे आदम तक भी पहुंचा। और गौसे आदम जब मेरे सरकार की बारगाह में गए, आला हजरत फरमाते हैं पहला हज गौसे आदम ने 38 साल की उम्र में किया है। तो सरकार की बारगाह में हाजिरी भी हुई, हज तो मुकम्मल, मक्का शरीफ भी हो गया। ये मदीने शरीफ पहुंचे ना, तो इन्होंने 2 शेर पढ़े थे, फी हालतिल बौदी रूही कुन्तु उर्सिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी वहिया नाइबती वहादिही नौबतुल अशबाई कद हज़रत फमदुद यमीनका कई तहज़ा बिहा शफ़ती। कहने लगे मेरे नबी, जब मैं आपसे दूर था ना, बगदाद के अंदर था, तो मुझे जब आपकी याद आती थी, अपनी रूह को आपकी चौखट को चूमने के लिए भेज देता, चूम के चली जाती। लेकिन आज मेरे सरकार में रूह लेके थोड़ी आया हूं, रूह के साथ जिस्म भी तो लाया। वहाजी नौबतुल अशबा, आज जिस्म की बारी है। और जब जिस्म की बारी है तो क्या चाहते हो, जरा अकीदा देखना गौसे पाक का। कहने लगे हुजूर फमदुद यमीनक, कब्र से हाथ निकालिए, कई तहज़ा बिहा शफती, आज मैं आपके हाथ को चूमना चाहता हूं। आला हजरत फरमाते हैं, इसी किताब के अंदर लिखते हैं तर्जुल लफाई के अंदर, फज़हरत यदहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ब्बलहा व वज़अहा अला रासी। तो कब्र से मेरे नबी का हाथ निकला भी, गौसे आदम ने चूमा भी, सर पे रख भी लिया। तब आला हजरत ने कह दिया तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप। बस कादरी होने का फायदा बता दूं ताकि समझ में आ जाए कि हम कादरी हैं क्यों। किताब का नाम तफरीउल खातिर सैयद अब्दुल कादिर अरबली फरमाते, एक दिन गौसे आदम, देखिए कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इल्ला व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। इस पर लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो जाएगी, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं नहीं बताता। बस इतना बता रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा करीम को नबी और रसूलों का सरदार बनाया, तो गौसे आदम को वलियों का सरदार बनाया। मेरे सरकार का कमाल यह है कि सरकार को कसरत उम्मत अता की गई, उम्मत की कसरत, गौसे आदम को कसरत मुरीदीन अता की गई। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम को रब ने कसरत मोजज़ात अता की, गौसे आदम को कसरत करामात अता की। हर
ہر ولی کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں تمہارے نبی کے زیر قدم ہے. اور زیر قدم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے جو معجزہ صادر ہوا اس کا عکس جمیل کرامت کی شکل میں اس ولی سے صادر ہو جاتا ہے. ہاں سرکار نے حضرت جابر کے دور مردہ بچوں کو زندہ کیا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں دیکھی آپ نے بھی مردے کو زندہ کر دیا اور آپ نے اس جو ہے مرغی کو بھی زندہ کر دیا جس مرغی کا گوشت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھا لیا تھا. اب کوئی کہے گا مرغا سنا تھا. میں نے کہا میں نے اعلیٰ حضرت کے یہاں جو باقاعدہ پڑھا ہے نا اس کے اندر لفظ قومی مؤنث کا صیغہ ہے. جب وہ بوڑھی آئی تھی کہنے لگی کہ آپ تو بڑا مرغ مسلم کھا رہے ہمارے بیٹے کو روٹی کھلا رہے. غوث پاک نے فرمایا جب یہ اس منزل پہ آئے گا تے بھی وہی کھائے گا. آپ نے کہا ہڈی جمع کرو. جمع کرنے کے بعد غوث اعظم نے فرمایا قومی. دیکھیے اگر کسی کیا بولتے ہیں مرد کے لیے مذکر کے لیے بولا جاتا ہے میسکولن جینڈر اور فیمنن جینڈر تو آپ سمجھتے ہیں نا. تو میسکولن جینڈر میل کے لیے اگر بولا جاتا ہے تو عربی میں آتا قم. کیا بولا جاتا ہے کہ قرآن نے کہا یا ایھا المزمل قم. اور اگر فیمیل کے لیے بولا جائے گا تو عربی میں تو قومی. اس میں لفظ قم نہیں ہے قومی ہے. اس سے سمجھ میں آ گیا کہ غوث آدم نے جس کو زندہ کیا تھا وہ مرغا نہیں مرغی تھی. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ آپ نے زندہ کر دیا تو سرکار نے ادل مردوں کو زندہ کیا. اور میرے نبی کا کمال کیا ہے؟ تم نے تو چلتے پھرتے. غوث آدم کی جب تقریر ہوتی تھی میاں لوگ کپڑے پھاڑ لیتے تھے خطبہ پڑھتے تھے. اس کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ لوگ بالکل ایک دم جو ہے مستغرق ہو جاتے اللہ کے خوف میں اور اللہ کی محبت میں. پتہ ہی نہیں چلتا لوگ کپڑے پھاڑ لیتے. یہ عالم تھا سیدی غوث پاک کا. اثر اللہ نے عطا فرمایا تھا. کیوں نہ ہو میرے نبی نے ان کے منہ میں اپنا لعاب جو ڈال دیا. بات سمجھ گئے آپ؟ یہ زیر قدم. اب ایک کمال میرے سرکار کا حالانکہ بے شمار ہے تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری مگر ایک بات اور بتاؤں. سرکار کے صحابہ کا یہ عالم تھا کہ تھوڑی دیر اگر صحابہ مصطفیٰ کریم کو نہیں دیکھتے تو بے چین ہو جاتے. غوث آدم کے مریدوں کا بھی یہ کمال تھا کہ تھوڑی دیر پیر کو نہیں دیکھتے تو ہر جگہ تلاش کرنے کو مگل. اب واقعہ سنیے تو مزہ آئے گا. میں وہاں تک لے آیا نا تھوڑی دیر وہاں لانا پڑتا نا پلیٹ فارم پہ تبھی تو ٹرین پکڑیں گے آپ. گھر بیٹھے کون ٹرین میں سوار ہوتا ہے نا ندیم بھائی؟ ہاں جانا پڑتا ہے پہلے پلیٹ فارم پہ کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر. کہاں چلا گیا میرا بھائی؟ کبھی مجھے نیچے لے گیا جہاں سامان جاتا ہے اس نے سوچا اس سامان کو بھی ڈال دیا جائے. پھر پتا چلا نہیں بھائی انسانوں کے لیے یہاں سے بیٹھنا نہیں ہے اوپر سے بیٹھنا ہے. تو پھر اوپر گئے تو پلیٹ فارم پہ گئے تبھی تو ٹرین ملی نا. اب میں وہی لے کر کے آ گیا. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث آدم کے زبردست مرید ہے خلیفہ زبردست ولی ہے. آپ فرماتے ایک دن سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد سے غائب ہو گئے. مرید پریشان ہے کیا کرے کیا کرے کیا کرے کیا کرے. تو کسی نے کہا کہ ادھر دیکھو. چاروں طرف دیکھا خانقاہ میں دیکھا گلی میں دیکھا سب طرف چکر لگا کے پریشان ہو گئے. رب کی رحمت جوش میں آئی. غیب سے آواز آئی عبد القادر کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو دریائے دجلہ چلے کیوں نہیں جاتے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مریدین کو جمع کیا. ساری بھیڑ لے کر پہنچ گئے دریائے دجلہ کے قریب. غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید فرماتے جیسے ہی میں دریائے دجلہ کے قریب پہنچا عالم مکاشفہ میں نے دیکھا غوث آدم پانی کے اوپر چل رہے ہیں. والاسماء کو تسلم علیہ وتقبل یدیہ ورجلہ. اتنا ہی نہیں پانی سے دریائے دجلہ کے پانی سے اس دریا کے پانی سے مچھلیاں نکل کے سلام کر رہی ہے. کوئی میرے غوث کے پیروں کو چومتی ہے کوئی ہاتھوں کو چومتی ہے. اتنی دیر میں مصلی آ گیا غیب سے. یہ مصلی نہ پانی پہ بچھایا گیا نہ زمین میں نہ آسمان میں. تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں لگا دیا گیا. پیچھے صفے بھی لگا دی گئی. اللہ بیت المقدس کو ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمائے. سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سمجھنا ہے تو سنیں اور اتنا یاد رکھے بیت المقدس ہمارا ہے. کچھ بھی ہو جائے گا تعمیر انشاءاللہ ہم ہی لوگ کریں گے. اتنی بڑی بات کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی
حضرت یعقوب علیہ السلام کو جن کی اولاد کو اسرائیل کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل بولتے ہیں نا، آج انہوں نے اسرائیل بول دیا اس کو، حالانکہ وہ اسرائیل ہے، اور اسی میں لفظ بنی لگا دیا، تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی قرآن میں ہے نا، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرا عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرا کا معنی ہوتا ہے عبد، ایل کا معنی ہوتا ہے بندہ، تو معنی کیا ہوا؟ عبداللہ۔ ایل کا معنی کیا ہے؟ عبد، بندہ، اور اسرا، اسرا کا معنی عبد ہے اور ایل کا معنی اللہ ہے، تو معنی کیا ہوا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، کچھ بولتے نام تھا، کچھ کہتے لقب تھا، بہرحال جو بھی تھا لیکن تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسی میں قرآن پاک میں یا بنی، تو بنی کا معنی ہوتا ہے اولاد، تو کیا معنی ہو گیا؟ اسرائیل کی اولاد یعنی عبداللہ کی اولاد، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اب یہ اسی سے، چونکہ انہی کی نسل میں جتنے نبی آئے ہیں ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ انبیاء بنی اسرائیل۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اتنا سمجھے نا؟ ہاں، ابھی صلاح الدین ایوبی کی طرف جانا تھا لیکن اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں یہ بات بیان کر دوں۔ اوحى اللہ تبارک و تعالی الی یعقوب انی ابعث من ذریتک ملوکا وانبیاء حتی ابعث النبی الحرمی الذی تبنی امته ہیکل بیت المقدس وهو خاتم الانبیاء واسمہ احمد۔ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہی فرمائی، یعقوب سنو، میں تمہاری اولاد میں بادشاہ بھی پیدا کروں گا، نبی بھی بناؤں گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، مگر سنو یہاں تک کہ میں آخری نبی، وہ تمہاری اولاد سے نہیں ہوگی، وہ تمہاری اولاد سے نہیں ہوگی، چونکہ کہا کہ میں تمہاری اولاد میں بادشاہ بھی بھیجوں گا، تمہاری اولاد میں نبیوں کو بھی بھیجوں گا، حتی ابعث النبی الحرمی، میں اس حرمی نبی کو بھیجوں گا، حرم سے حرمی بنائے، حرم والا، چونکہ سرکار علیہ السلام خود فرماتے ہیں اللہ نے مکہ کو حرم بنایا، میں نے مدینے کو حرم بنا دیا۔ اب جو سرکار کی خوبی بیان کی گئی حدیث میں، الذی تبنی امتہ ہیکل بیت المقدس، سرکار فرماتے رب نے کہا میں اس آخری نبی کو بھیجوں گا جس کی امت بیت المقدس کا ڈھانچہ تعمیر کرے گی۔ اب تو سمجھے، مجھے جہاں تک بولنا وہاں تک بول دیا ہے نا، اور فرمایا وہ آخری نبی ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ خدمت کسی اور کے نہیں ہے، کتنی بھی دنیاوی طاقتیں چلا لو کچھ نہیں ہونے والا، انشاءاللہ ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا، اور منظور خدا یہ ہے کہ سنیے تمہیں ہی بیت المقدس بنانا ہوگا۔ بات سمجھئے؟ ابھی تو بظاہر لگ رہا ہے نا، لیکن قرآن کی آیت پر یقین ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئے، رب نے چاہا تو غلبہ ملے گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مریدین کو لے کے پہنچا، وہاں پر میں نے دیکھا مصلی آیا، غیب سے مصلی بچھا دیا گیا، پیچھے صفیں لگ گئی، بیت المقدس میں سرکار نے سارے نبی اور رسولوں کی امامت فرمائی، غوث آدم کے لیے یہاں حکم ہوا آگے بڑھیے، مصلی پہ نماز پڑھائیے، سرکار نے وہاں نماز پڑھا کے بتا دیا کہ میں نبیوں کا سردار ہوں، ادھر غوث آدم نے نماز پڑھا کے بتا دیا کہ میں ولیوں کا سردار ہوں۔ نماز ہو گئی، نماز۔ اب سنیو، غوث آدم سرکار علیہ السلام نے معراج میں، آپ کو معلوم ہے رسول کریم علیہ السلام نے جب نماز پڑھائی تھی اور معراج میں جب گئے تھے آپ، تو کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو سرکار علیہ السلام سے رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، حضور نے اپنے ساتھ اپنے امتیوں کو بھی شریک کر لیا، تو مانگا کس کو؟ امت کو مانگا نا، امت کو مانگا۔ اب غوث آدم کا کمال دیکھیں، نماز مکمل ہو گئی، غوث آدم نے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا، عرض کرنے لگے اللہم انی اسألک بحق جدی نبیک وخیرتک من خلقک الا تقبض روح مرید او مریدۃ لی الا علی التوبہ، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں تجھے اپنے نانا جان کا وسیلہ دے رہا ہوں، جو تیرا نبی ہے
تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہے, سب سے زیادہ پیارا ہے. عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے مانگا تو کیا مانگا؟ اللہ تقبض روح مرید او مریدۃ لی. عرض کرتے ہیں میرے مولا, میرے سلسلہ قادریہ میں قیامت تک جتنے بھی مرد و عورت مرید ہونے والے ان سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دینا. اب دعا تو ہو گئی, پیچھے سے مقتدی بولتے ہیں امام صاحب دعا کریں, مقتدی بولتے ہیں آمین. غوث اعظم نے دعا کی والملائکۃ یؤمنون علی دعائی. جب آپ نے دعا کی تو فرشتوں نے بھی آمین کہہ دیا. والحاضرون یؤمنون اذا, جتنے بھی حضرات اولیاء پیچھے نماز پڑھ رہے تھے سب نے آمین کہہ دیا. اب کہنے والا کہنے لگا حضور ہماری مسجد کے اندر ہر جمعے کو امام صاحب دعا کر رہے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ. بولے کہ آپ کیا کرتے ہو؟ بولے آمین. میں نے کہا دعا مکمل ہو گئی, ادھر انہوں نے دعا کر دی ادھر آمین کہہ دیا. آمین بھی دعا ہی کا ایک پارٹ ہے, حصہ ہے. بولے حضرت یہ بات تو پوری ہو گئی لیکن یہ کہاں پتا چلا دعا قبول ہوئی؟ غوث اعظم نے بھی دعا کی, مریدین نے پیچھے سے کہہ دیا, فرشتوں نے کہہ دیا آمین, لیکن یہ کہاں ہے کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں نے کہا گھبراؤ نہیں, روایت کے اندر موجود ہے فجاء النداء من عالم الغیب انی قد استجبت لک. غیب سے آواز آتی ہے اے عبد القادر جیلانی خوش ہو جا, میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے. اعلیٰ حضرت کہنے لگے قادری کر قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قادری کر قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت لما کے واسطے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے 11ویں والے کا صدقہ عطا فرمائے اور 12ویں والے کے کرم میں ہمیشہ مجھے رکھے. 12 ہی بجے ہے پورے یا 2 بجے ہے؟ ہاں 12-11 ہو گیا نا. سبحان اللہ. دیکھیں عدد بھی بڑا پیارا, اس لیے یہی ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی محفل کو, میرے پڑھنے کو, آپ کے سننے کو قبول فرمائے. میری زبان سے اگر کوئی بات خلاف شرع نکل گئی تو اللہ اسے معاف فرمائے. ماشاء اللہ کیا سعادت کی بات ہے. اس وقت ہندوستان کا جو قاضی ہے, قاضی القضات اور قائد اہل سنت ہے, کوئی عام ذات نہیں ہے. مولانا حضرات بھی یہاں تشریف فرمائے, آپ بھی تشریف فرمائے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے بولے وہ عالم نہیں ہے. نہیں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایسا. ایک دن حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مولانا وہ کتابیں بھی پڑھی ہیں جو آج مدرسوں میں چلتی نہیں. میں نے کہا کس سے پڑھی ہیں؟ بولے اپنے ابا سے پڑھی ہیں. اور یہ واقعہ میں سنا رہا تھا نا کہ ہر ولی کے, ہر غوث کے لیے 2 وزیر ہوتے ہیں. جلدی بولو کتنے؟ ہاں تو اس میں ایک بات رہ گئی جو قائد ملت کے سامنے میں نے ایک بار بولی تھی. ایسی جنرل پرسنل میٹنگ چل رہی تھی, بات چیت, تو اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا اور سلمان بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے, شاید ان کو اب یاد نہ ہو. سوال انہوں نے کیا تھا, جواب میں نے دیا. جواب کس نے دیا تھا وہ بتا رہا ہوں. میں یہی واقعہ ذکر کر رہا تھا کہ ہر غوث کے 2 وزیر ہوتے ہیں. کس نے؟ 2 وزیر ہوتے ہیں. مگر ایک کمال کیا ہے نا, ادھر جو بائیں طرف والا وزیر ہے اس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے, دائیں والے کا مرتبہ اس سے کم ہوتا ہے. یہ میں نے بات جب عرض کی وہاں قائد ملت کی موجودگی میں, تو حضرت کے بڑے داماد سلمان بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھ سے سوال کیا مولانا مفتی صاحب ایک بات ہم نے سنی ہے کہ دائیں کو بائیں پر فضیلت ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بائیں والا جو غوث کا وزیر ہے اس کو دائیں والے پر کیا ہے؟ فضیلت ہے. سچ کہہ رہا ہوں میں, میرے ذہن میں اس کا جواب قطعا نہیں تھا. حضرت نے فرمایا اس لیے بڑا ہوتا ہے بائیں والا کہ اللہ نے دل بائیں طرف رکھا ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ تو کوئی ان پڑھ آدمی تو بتائے گا نہیں, جس نے پڑھا ہوگا وہی تو بتائے گا. تو یہ بلا وجہ کی باتیں, حسد میں لوگ اتنا اندھے ہو جاتے ہیں کہ کہیں جو کچھ نہیں ہے اس کو سب بنا دیتے ہیں, جو کچھ ہے اس کو بالکل نیچے لے جاتے ہیں. خیر ہمارے تمہارے کہنے سے معیار نہیں ہوتا. آپ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پہ گھوم گھوم کے دیکھیے, آپ کو پتا چلے گا. فقیر تو جاتا ہے تقریروں میں حضرت کے ساتھ, دیوانگی جو پبلک کے اندر ہے وہ بلا وجہ نہیں, کچھ تو ہے جس کی پردہ.
और भी तो पीर हिंदुस्तान के अंदर पाए जाते हैं, किसी के लिए इतनी दीवानगी नहीं देखी मियां मैंने। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप तो यहाँ बिजनेस में रहते हैं, मेरा काम तो क्या है, तकरीबन हर दिन तकरीरें ही करना है मजमे में। आप क्या, मैं आप जैसे बहुत सारे हजरात हर दिन मिलते हैं, नए चेहरे होते हैं, नए दिमाग होते हैं, नए माइंड होते हैं, हर दिन मुझे रीड करना पड़ता है, समझना पड़ता है। मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूँ और बहुत ही और अलग अलग जगह की बन की लकड़ियां जमा होती है, सबसे मेरा क्या है, पाला पड़ता है। मैं देखता हूँ, मैं आज बता रहा हूँ, लॉकडाउन का जमाना था, थोड़ा सा ढील मिली, कर्नाटक की सरजमीन पर हुजूर कायदे मिल्लत के साथ दामनगीरा की सरजमीन पर तकरीर करने गया। वो मेरी जिंदगी की ऐसी तकरीर थी, 3.25 घंटा तकरीर की थी। और लगे हुजूर अब आ रहे हैं, हुजूर अब आ रहे हैं। अब हजरत को ये लोग ले गए दूसरी जगह शाहनूर, जहां एक शुले कुल्ली पीर आता था। हजरत तशरीफ लेके गए, तकरीबन 20 से 25 हजार, प्रोग्राम वहां का नहीं था। अचानक पब्लिक इतनी जमा हो गई और उस पीर का पत्ता वहां से साफ हो गया। समझ गए, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन है यूपी का बहुत बड़ा सुले कुल्ली पीर है वो। इस वक्त आला हजरत के हुसामुल हरमैन पे जम के हमले करता है और कहता है कि ये सब गलत है। और आला हजरत ने हुसामुल हरमैन जो लिखी है, ये गुस्से में आके लिखी है। उसके यहाँ पर देवबंदी भी आते हैं, सुलेमान नदवी आया था पिछली बार उसके मदरसे के अंदर है। इतना और इशारा कर देता हूँ, इलाहाबाद के इलाके का रहने वाला है, बाकी आप सर्चिंग कर लेना और वो पता चल जाए तो उससे बच के रहना। इसलिए कि ऐसे डुप्लीकेट सूफियों ने तो ईमान और अकीदे को खराब किया। अशरफ अली के काफिर होने का उनको कोई समझ में नहीं आता, बोले इनको क्यों गा। आला हजरत ने गुस्से में आके कह दिया माज़अल्लाह। इस तरह के पागल भी लोग पाए जाते हैं। 12 ऐसों से बचना जरूरी है। 3.25 घंटा तकरीर हुई, मीडिया के मुताबिक बता रहा हूं, हालांकि मैंने तो आंखों से देखा था। उन्होंने कहा तकरीबन 50 से 60 हजार पब्लिक थी, वो भी लॉकडाउन का जमाना चला था, हल्का सा मौका मिला तो क्या किया था, 2 स्टेज बनाए थे। एक स्टेज हमारा, 3 मतलब सोफे लगाए, उसमें हजरत के दामाद, हजरत के लिए, मेरे लिए, उसी दिन बेचारा नया सोफा लेके आया था। उसके चारों तरफ गोल स्टेज बनाया उलमा के लिए, दोनों के बीच अच्छा खासा गैप रखा ताकि वहां के उलमा उठ के कायदे मिल्लत की तरफ ना आ सके और भीड़ ना हो। उसके बाद दीवानगी देखिएगा, चारों तरफ से जाल लगा दिया था ताकि पब्लिक स्टेज की तरफ ना आए। इधर औरतें थी, इधर मर्द थे। जब हजरत तशरीफ लाए, गाड़ी आपकी बिल्कुल स्टेज के करीब आई। उसके बाद जब आपने मुरीद किया तो मुरीद करने के लिए कपड़ा फेंका जाता है। जब औरतों की तरफ कपड़ा फेंका तो हर औरत ये चाह रही थी कि मुझे कपड़ा मिल जाए। उसी के अंदर भगदड़ हुई, उसी में एक दूसरे को आगे निकलना चाहा। एक औरत उसमें थी, वो हार्ट अटैक की पेशेंट थी, बिचारी पर पता नहीं क्या हुआ, अचानक वही इंतकाल हो गया। भीड़ भाड़ की बात बता रहा हूं, ये दीवानगी हर एक के लिए नहीं होती है। शहजाद भी तो आया, कितने लोग हैं बंबई के अंदर, मोहल्ले में इतने ही लोग हैं। लेकिन भैया तुम भी तो जाते हो, कितने गलियों कूचों में मिल जाते हैं, कोई मिल गया तो मिल गया और भाई साहब ठीक है, वरना आ रहा है उधर धक्का लगा। बंबई की दुनिया तो मैंने देखी है ना, वो उसको मार के चला जाए और ही सॉरी कुछ नहीं, उन्होंने कहा इतना टाइम ही नहीं है सॉरी बोलूं, है वो आगे निकल गया, ये आगे, यही चल रहा है ना। लेकिन क्या दीवानगी हुजूर कायदे मिल्लत की, इसलिए कि ये मकबूलियत मिन जानिबिल्लाह है, मिन जानिबिल अब्द नहीं है भैया। अल्लाह जिसको अता करता है उसको मिल ही जाती है। समझे आई बात आपकी? ये कोई इसके लिए फील्डिंग, इसके लिए कोई प्रचार करने वाले लोग नहीं है। यहाँ मैंने देखिए इतनी देर में कायदे मिल्लत का सिर्फ उस वाक़ये का जिक्र किया कि वो बगदाद में जिक्र कर रहे हैं गौसे पाक का, मैं इंडिया में कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने कोई और शान बोली? हालांकि मेरे मखदूम ज़ादे हैं, मैं जितना जिक्र करूंगा अच्छा है, इसलिए कि मैंने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को पढ़ा है। वो बार बार खड़े हो रहे थे, किसी ने पूछा क्या है तो फरमाने लगे ये सामने एक कुत्ता है, इस कुत्ते की शक्ल का कुत्ता मेरे पीर बाबा फरीदगंज शकर की बारगाह में रहता है, मैं इसलिए उसकी ताजीम की खातिर खड़ा हो रहा हूँ। तो मैं तो अभी इतनी बात भी नहीं बोली, इन्होंने कहा तो मैंने बता दिया, और जब बताया तो फिर जाहिर कर दिया। ये मकबूलियत अल्लाह की तरफ से होती है। बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, कोई कायद बनना चाह रहा था, कोई मुर्शिद आदम बनना चाह रहा था, लेकिन सबकी दुकानें ढीली पड़ गई और अल्लाह ने जिसको बढ़ाना चाहा वो बढ़ता चला जा रहा। मिन जानिबिल्लाह होता है भैया, अल्लाह ताला का फजल है। अभी हजरत 2 तारीख को तशरीफ ला रहा है जोगेश्वरी ईस्ट के अंदर, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के बैनर तले ये प्रोग्राम होगा। आप हजरात को मौका मिल जाए और अच्छे पीर से अगर कोई मुरीद नहीं हुआ है या मुरीद ही नहीं हुआ है तो उसको चाहिए कि दामन करम से जुड़ जाए, मुतसल्लिम मजबूत सुन्नियत के अकायद को
लोगों में आम करने वाले ऐसे पीरों का दामन पकड़े। देखो गलत पीर से मुरीद होगे तो गलत ही बनोगे। हाँ? अभी यहाँ पर एक साहब ने मतलब वो एक साहब ने किसी ने डाला था और मेरे पास आया वो, क्योंकि महाराष्ट्र वगैरह का शोलापुर का कोई पीर है, समझ गए, वो मरदूद बैठा हुआ है, उसका मुरीद जो है वो कह रहा है कि ये जो सामने सरकार बने बैठे हैं हू बहू अहमद मुख्तार बने बैठे हैं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये मरदूद हाथ में पैसे लेके ऐसे फेंक रहा है पढ़ने वाले पर। बचा ईमान। बम्बई वालों, सही पीर की तलाश में रहो। तुम लोगों ने जो मिजाज बना लिया किसी भी उल्टे सीधे के हाथ में, अरे अब तो हो गया, अब क्या करो, क्या मतलब मजबूर हो इतने क्या? जब आम लेने जाते हो या सेब खरीदने जाते हो तो एक एक पीस को उठा के देखते हो, टेढ़ा तो नहीं है, खराब तो नहीं है, इधर से इसमें जो है ये सड़ तो नहीं गया है, खराब तो नहीं हो गया। मैंने कहा जब छोटी छोटी चीजों में इतनी सर्चिंग चलती है तो जिसके जरिए तुम्हारी आखिरत संवर रही है उसके बारे में कोई सर्चिंग नहीं। जिसके हाथ में हो गया बोले अब हो गए। अरे पीर कम से कम ऐसा तो बनाओ ना जो शरीयत की रहनुमाई तुम्हें करता हो और तुम्हारा ईमान अकीदा तुम्हारा अमल ठीक करता हो, और उसके बाद नतीजा क्या हो, कब्र में पहुंचो तो अल्लाह का करम हो जाए। वरना उल्टे सीधे पीर तो कयामत के दिन कहेंगे भैया अपनी नहीं बच रही, हम तुम्हारी क्या बचाएं, अपना अपना देखो। ये सच्ची बात है, हंसने की बात नहीं, सच्ची बात है। आए कुफार के लिए तो कुरान ने कहा इस्तबर्रा अल्लज़ीना तबअू मिनल लज़ीना तबअू वराहुमुल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल असबाब। आए कि कयामत के दिन ऐसे भी होंगे ना जो ने पैरवी की है, वो पैरवी जिनकी की है ना, जो मुत्तबा होंगे वो कहेंगे हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, मुत्तबा मुत्तबे के पीछे और मुत्तबे मुत्तबा के पीछे एक दूसरे से रिश्ते खत्म हो जाएंगे। नाते रिश्ते बोले भैया तू अपना देख हम अपना देखे, हमें अपनी पड़ी है, हम तेरा कहाँ करें। तो कम से कम ऐसा तो हो कि जिसका रिश्ता मजबूत हो ताजुश शरिया से और वो उनकी तालीमात तुम तक पहुंचाता हो, तो ताजुश शरिया तो पावरफुल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह।